سور کے حوالے سے جو قرآن شریف میں آیتیں نازل ہوئی ہیں اور حدیث میں جو واقعات آتے ہیں، یہاں 3 عظیم واقعے جو ہیں وہ پیش آئے ہیں۔ جیسا کہ میں نے ابھی نام لیا، غار سور، سور عربی میں سانپ کو کہتے ہیں۔ یہاں ایک واقعہ اس غار میں پیش آیا تھا جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 6 ہجری میں انہوں نے ارادہ فرمایا وحی کے بعد مکہ سے مدینہ جانے کا، مدینہ ہجرت کرنے کا، کیونکہ اس وقت مشرکین مکہ کا بہت زیادہ دباؤ ان پر بڑھ گیا تھا۔ تو مکے سے جب مدینے جانے کا انہوں نے ارادہ فرمایا تو صرف ایک واحد صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے، اور ان 2 لوگوں نے سفر کا ارادہ کیا۔ آپ اس چیز کو تصور کریں کہ 1400 سال پہلے جب کوئی آنے جانے کا سیارہ موجود نہ ہو، کسی بھی طریقے کا کوئی ایسا سادھن انسان کے پاس نہ ہو جس سے آرام سے آ جا سکیں، پیدل ہی سفر کرنا ہو وہ بھی 450-500 کلومیٹر، اور ان حالات میں جب تمام ملک کے لوگ آپ کے خلاف ہوں، مخالفت میں ہوں، تو انسان کے ذہن پہ کیا کیفیت اور کیا حالات طاری ہوتے ہیں، بالخصوص جب خود آپ کے ملنے والے رشتہ دار اس بات کی مخالفت کریں جو کہ حق ہے، سچ ہے، تو انسان کا ذہن ہر طریقے سے ٹوٹ جاتا ہے اور وہ حالات کا مقابلہ نہیں کر پاتا۔ غار سور کے حوالے سے جو آیت سورہ توبہ میں آتی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے میرے بندے کی مدد نہیں بھی کی، الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، تو اللہ پہلے ہی ان کی مدد کر چکا ہے۔ اس میں اشارہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ہے کہ جب کفار مکہ نے انہیں پریشان کر کے، اذیتیں دے کر کے مکہ المکرمہ سے نکالا، اور یہ 2 لوگ، قرآن شریف میں اس بات کا اشارہ با محبت کیا گیا ہے، جو لفظ آتا ہے ثانی اثنین اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، کہ 2 میں سے وہ ایک ہی تھے۔ اشارہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف ہے۔ جب کفار مکہ نے انہیں مکے سے نکل جانے کو کہا اور وہ چلے گئے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہمارے نبی غار سور میں تشریف لائے۔ وہاں یہ واقعہ ہوا ہے۔ تو وہاں آ کر کے جب انہوں نے دیکھا کہ رات کے اندھیری میں کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، کوئی ساتھی نہیں ہے، جس ڈر و فکر کے کیفیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تھی، اس پہ ہمارے نبی نے جملہ فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے دل کو سکینت دی، ٹھنڈک دی، فانزل اللہ سکینتہ علیہ۔ جب وہ غار میں تشریف لائے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ فکر تھی کہ کوئی ایسی شے ہو، کوئی بھی موذی شر یا کوئی شے ان کو تکلیف نہ دے۔ تو انہوں نے اپنے کرتے کے ٹکڑے کر کے اس پوری غار کے جتنے بھی سوراخ تھے ان سب کو بند کر دیا، حتیٰ کہ ایک سوراخ باقی رہ گیا جو ان کے پیر کے قریب تھا، پیر کی جانب۔ اس ایک سوراخ کے اندر سانپ بیٹھا ہوا تھا۔ حدیث میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ وہ سانپ اللہ کے نبی کا دیدار کرنے کے لیے بیٹھا ہوا تھا، اور وہ بار بار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر کو کاٹے جا رہا تھا کہ مجھے راستہ دو، میں جانا چاہتا ہوں دیدار کے لیے۔ اور ہمارے نبی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود مبارک میں آرام فرما رہے تھے، ان کی نیند لگ گئی تھی، تو بار بار سانپ کے ڈسنے کی وجہ سے جب ان کی نیند بیدار ہوئی تو انہوں نے ابو بکر سے پوچھا کہ ابو بکر یہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے پیر میں درد ہو رہا ہے، ایک سانپ ہے جو بار بار میرے پیر کو کاٹے جا رہا ہے۔ ينزل ولا ما بينزل؟ 10 سال کے بعد 150 جائیں گے باہر 150 جی بھائی صاحب 10 منٹ کا ٹائم ہے، غار سور تے زیارت کر لو، اور 10 منٹ کے اندر حاجی نے اپنے گروپ کے